اسپینسر اور سڈنی کے اثر سے پوری قوم شاعر ہو گئی۔ یوں تو غنائی شاعری پر سڈنی کا اور پیسٹرول شاعری پر اسپینسر کا اثر زیادہ نمایاں ہے، لیکن عام رنگ شاعری اور ہر شاعر نے دونوں کا برابر اثر قبول کیا۔ اس دور میں عام طور پر کثرت سے مختلف قسم کی شاعری کے مجموعے چھپے جن میں مختلف شاعروں کی نظمیں تھیں۔ حالانکہ رینیسانس انفرادیت کا دور تھا، مگر اس میں قومی جدوجہد کی عام صورت بھی نمایاں ہے۔ اس دور میں کسی ایک شاعر کے کلیات پڑھنے کے بجائے لوگ زیادہ تر انتخابات پڑھتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سونٹس کے مجموعے جو 1591 سے 1597 تک کثرت سے چھپے اور بہت زیادہ مقبول ہو گئے، ان کو بھی پڑھتے تھے۔ کم از کم 20 شاعروں نے اپنے سونٹس کے مجموعے چھپائے۔ ان میں بیشتر آج کل نایاب ہیں، مگر جو موجود ہیں وہ رینیسانس کی شاعری کی بہترین مثالیں ہیں۔ تقریباً سب سڈنی سے متاثر ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اسپینسر، سڈنی اور شیکسپیئر کے علاوہ بہت سے نام اس سلسلے میں نمایاں ہوئے۔ ان لوگوں نے زیادہ تر تقلید میں سانٹ لکھے اور ایک خاص روایت قائم کی، حالانکہ ہر ایک کے کچھ نہ کچھ سانٹ اب بھی مبہم ہیں۔ پیٹرارک کی طرح سب کے سونٹس کا موضوع محبت ہے، مگر یہ سب پیٹرارک کی تقلید سے ان معنوں میں دور ہیں کہ یہ سانٹ کے اصلی مفہوم اور مقصد کو بھول کر اسے اپنے جدید طریقے پر استعمال کرتے ہیں۔ سونٹ ایک مختصر نظم ہوتی تھی جس کو شاعر اپنے مختلف اوقات کے الگ الگ جذبات ادا کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ عہد الزبتھ کے سانٹ نگار اس صنف کی اس صفت کو فراموش کر کے اسے طویل نظموں کے بند کی حیثیت سے استعمال کرنے لگے اور یہی رسم قائم ہو گئی۔ چنانچہ اس دور کے سانٹ سیکوینس یا سانٹ سیریز کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے محبت کے کچھ خاص طریقے اور طرز ادا کی، کچھ خاص خصوصیات قائم کر لیں جو ہر فرد کے یہاں یکساں نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں کچھ مجموعے خاص طور پر توجہ کے لائق ہیں۔ یہ سیموئل ڈینیل کی ڈیلیا، بارنے بارنس کی پارتھینوفل اینڈ پارتھینوپ اور مائیکل ڈرائٹن کی آئیڈیاز مرر ہیں۔ ان میں بارنے بارنس کا مجموعہ سب سے زیادہ عجیب و غریب ہے۔ یہ جذبات میں بھرا ہوا شاعر اپنے تعین پاگل ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس کے سانٹ پاگل پن اور ننگے پن سے بھرے پڑے ہیں، مگر ان میں الفاظ کا زور ہے۔ وہ ایک جوان شاعر ہے جس کے خواب رقیق ہیں اور جس کے رنگ میں تشبیہات، تراکیب، اصنام، ابہام، سوالات اور ہر قسم کے صنائع ایسی عجیب طرح پر ملے جلے نظر آتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ناممکن ہو جاتا ہے، مگر اس کی تاریخی اہمیت ایسی ہے کہ اس کا ذکر ضرور کرنا پڑتا ہے۔ ڈینیل اور ڈرائٹن کے سانٹ زیادہ اعلیٰ پائے کے ہیں، حالانکہ ان سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کا عشق اور ان کے معشوق محض روایتی ہیں۔ ڈینیل اس دور کے بڑے شاعروں میں ہے۔ اسپینسر کے مرنے کے بعد اسے سب سے زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ وہ نہایت متوازن دماغ تھا اور اپنے لندن کے گھر میں سب سے الگ رہتا تھا، جہاں وہ اپنا تمام وقت شاعری میں گزارتا تھا۔ بعد میں وہ لندن چھوڑ کر دیہات میں جا بسا۔ اس کی شاعری کلاسک کی انداز کی ہے۔ وہ مورخ اور مدرسہ اخلاق تھا اور جذبات سے بہت دور تھا۔ اس نے ڈرامے بھی لکھے اور مختلف قسم کی نظمیں بھی لکھی، مگر اس کی سب سے اہم نظم سول وارز تاریخ پر مبنی ہے۔ یہ نظم تقریباً 8000 مصروں میں رچرڈ II کے عہد سے ایڈورڈ IV کے عہد تک انگلستان کی تاریخ بیان کرتی ہے۔ اس نظم میں نہ کردار نگاری ہے، نہ شاعرانہ جذبات کا بہاؤ، نہ کوئی تعجب انگیز سامان باندھنے کی کوشش۔ ایک غیر جانبدار مورخ کی طرح وہ واقعات کی اکثر بالکل بے رنگ تصویر بناتا چلا جاتا ہے۔ حالات کی صحت اور طرز کی سادگی اور صفائی کی طرف اس کی خاص توجہ ہے۔ ولیم براؤن نے اس کو ویل لینگویجڈ ڈینیل، یعنی اچھی زبان والا ڈینیل کہا۔ اس کی شاعری اس بنا پر اہم ہے کہ 19ویں صدی میں ورڈز ورتھ اور 20ویں صدی میں T.S. ایلیٹ نے شاعری کی زبان میں شاعرانہ صفات کی موجودگی پر زور دیا ہے۔ مگر یاد رہے کہ سب سے بڑے کرٹک بین جانسن نے، جو خود بہت اچھا شاعر بھی تھا اور شاعری کی زبان میں سلاست، نفاست، سادگی اور ستھرائی کا قائل تھا، ڈینیل کو شاعر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ڈینیل کو "a good honest man but not poet" کہا ہے۔ اس کے سانٹس میں بھی اس کی انفرادیت نمایاں ہے۔
ان کا رنگ صاف اور سادہ ہے اور عروض بہت صحیح ہے۔ بیشتر مقامات پر چند مصرے حسن سے بہت زیادہ روشن نظر آتے ہیں۔